لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب التاج النبوة الحياة المقدسة، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. اسمه مكتوب مشفوع منقوش في اللوح والقلم. جسمه مقدس مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم هدي الهمم مشيه مشية وقوله شريعة نطقه علم وأنفاسه تلاوة والله عاصمه وجبرائيل خادمه ومعراجه سفره إلى سدرة المنتهى مقامه كعب قوسين أو أدنى مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد والأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات صاحبان عزت و شرف، وعزداران مظلوم کربلا، ماتمداران سرکار وفا، پرسداران سیدہ شہزادی زہرا صلوات اللہ علیہا، دعا کو ہم بارگاہ رب کائنات میں پروردگار ہم سب کی آمد کو قبول فرمائے اور حاضرین کی ہر دلی جائز خواہش کو پوری فرمائے. اس مجلس کی قبولیت کے لیے عظمت آل محمد علیہ السلام بلند ترین نعرہ صلوات رسول. میں گزارش کروں گا جو حضرات ہیں آپ آگے آ جائیں، اس لیے کہ ماشاءاللہ یہاں بھی پنکھے لگے ہوئے ہیں، آپ آ جائیں. جو جوان حضرات بیٹھے ہیں آگے آ جائیں، اس لیے کہ بعد میں جو آنے والے ہیں ان کے لیے دقت و دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. ایک صلوات پڑھتے مل کر محمد والے، ایک اور صلوات پڑھتے مل کر ایک اور صلوات پڑھتے مل کر محمد والے. عزیزان محترم، 11 محرم الحرام پھر اپنے نطق و احتشام کے ساتھ سورج آسمان پر بلند ہونے کے بعد غروب ہونے کی طرف رکھ رہا اور ہم سب جمع ہوئے ہیں حضور سرور کائنات کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنے کے لیے. مجلس ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں فرش ادا بچھائیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا آنا اور ہے، فاطمہ زہرا کا آنا اور ہے. لہذا اگر آپ کے گھر میں فرش ادائے سرکار سید الشہداء علیہ السلام بچھا تو کوئی آئے یا نہ آئے شہزادی ضرور تشریف لاتی ہے.
اور ایک بات اور عرض کر کے میں بات کو اپنی آگے بڑھاؤں کہ انسان کتنا بھی خرچ کر لے، اگر اس کے اندر دل میں خلوص نہیں ہے تو پھر وہ قابل قبول نہیں۔ ماشاء اللہ پڑھا لکھا مجمع تشریف فرما ہے اور میری بات کی تائید آپ فرمائیں گے، جتنا چاہے آپ خرچ کر لیں، لیکن اگر آپ کے دل میں خلوص نہیں ہے تو آپ کا محنت کرنا بیکار۔ میں ذرا سا اپنی اس بات سے دوسری بات کو ملانا چاہتا ہوں، آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کتنا بھی انسان خرچ کر لے، اگر خلوص نہیں ہے تو بیکار۔ ویسے ہی جتنی بھی عبادت کر لے اہل بیت، اگر دل میں نہیں ہے تو اہل عبادت بیکار۔ ذرا سا میرے ساتھ رہیے گا تاکہ میں آپ کو اپنی بارگاہ سے لے کر آخری منزل تک لے کے چلوں۔ توجہ رکھیے گا، سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ ہے خلوص کا۔ دل میں اگر خلوص ہے تو قابل قبول ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں جناب وارث صاحب جلال پوری نشاد بھائی، انہوں نے بڑا پیارا شعر کہا، میں اس بات سے آغاز کرتا ہوں لفظ خلوص سے لے کر۔ وہ کہتے ہیں کہ چاہے کتنا بھی انسان غریب ہو جائے، چاہے انسان کتنا بھی غریب کیوں نہ ہو جائے، اس کے پاس پانی ضرور مہیا ہوگا۔ آقا حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پانی اتنا سستا ہو گیا ہے کہ ہر انسان پانی پا سکتا ہے۔ اب وہ خلوص کے اعتبار سے ایک لفظ ادا کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بارگاہ تک پہنچاؤں۔ وہ کہتے ہیں کہ نیاز پانی پر بھی کرتے ہیں قبول حسین۔ نہیں دیکھیے، اس پر جو سب سے زیادہ غریب ہے وہ بھی بولے گا، جو زیادہ امیر ہے وہ بھی بولے گا، جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ بھی بولے گا۔ کیا لفظ ادا کیا لفظ خلوص کو لے کر؟ وہ کہتے ہیں کہ نیاز یعنی نظر، نیاز پانی پر بھی کرتے ہیں قبول حسین، غریب ہونے کا ہم کو ملال تھوڑی ہے۔ صلوات بھیجے مل کر محمد۔ انسان جتنا بھی غریب ہو جائے اس کے پاس پانی ضرور رہے گا۔ اگر وہی پانی آقا کی بارگاہ میں انسان خلوص دل کے ساتھ اگر نظر کرتا ہے تو آقا اسے ضرور قبول کرتے ہیں۔ نیاز پانی پر بھی کرتے ہیں قبول حسین، غریب ہونے کا ہم کو ملال تھوڑی ہے۔ ہم غریب ہیں مگر اگر ہم پانی پر بھی نظر امام حسین دلائیں گے تو یہ یقین ہے کہ میرا امام میری نظر کو قبول کر لے گا۔ ماشاءاللہ عزیزان گرامی، آپ بہترین انداز میں مجالس اعلیٰ سماعت کرتے ہیں اور صبح سے لے کر مغرب تک اور رات کے آخری حصے تک مجلس اعلیٰ برپا ہوتی رہتی ہے اور آپ سب سماعت کرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس بستی کا تو امتیاز ہے کہ صبح بھی ذکر حسین سے ہو رہی ہے، رات کا آخری حصہ بھی ذکر حسین کا ہو رہا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی اب توجہ رکھیے گا، ماشاءاللہ مومن آہستہ آہستہ تشریف لا رہے ہیں، ذرا سا متوجہ رہیے گا، میرے ساتھ رہیے گا تاکہ ایک منزل تک میں آپ کو لے کے چلوں۔ ملاحظہ فرمائیے گا، دیکھیے آواز بالکل گرفتہ ہے لیکن ذرا سا آپ بولتے رہیں گے تو آواز میں ذرا سا جو تکلفانہ مزاج ہے وہ دور ہو جائے گا اور میں آپ سے ہمدرد گوش ہو جاؤں گا۔ دیکھیے عزیزان محترم، تاریخ کا وہ لفظ ہے جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ محسوس فرمائیں۔ دیکھیے عزیزان محترم، انسان، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اب کوئی یہ نہ کہے کہ آقا حسین صرف ہمارے ہیں۔ زمانے میں یہ کسی کو اختیار نہیں، کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ کہے، کوئی بھی نوجوان، کوئی بھی آقا کا چاہنے والا، کوئی بھی شیعہ یہ نہ کہے کہ حسین صرف ہمارے ہیں۔ نہیں، یہ حسین صرف آپ کے نہیں ہیں۔ اگر یہ حسین صرف آپ کے ہوتے تو گھر کے اندر مجلس ہوتی، جلوس چوراہوں پر نہ آتا۔ نہیں، ذرا سا میرے ساتھ رہیں، خدا کے لیے میں ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اگر حسین صرف آپ کے ہوتے تو یہ مجلسیں صرف گھر کے اندر ہوتی، دروازہ بند کر کے مجلسیں ہوتی، یہ جلوس چوراہوں اور روڈ پر نہ آتا۔ یہ روڈ پر چوراہے پر جلوس امام حسین آنا اس بات کی علامت ہے جس طریقے سے حسین آپ کے ہیں اسی طریقے سے حسین سب کے ہیں۔ اس لیے کہ جیسے سورج روشنی بانٹ کر، روشنی پوچھ کر مذہب نہیں دیتا، اسی طریقے سے حسین مذہب پوچھ کر
کر کسی کو نہیں بانٹتے. لہذا عزیزان گرامی یہ ہمارا تو امتیاز ہے کہ آقا ابا عبداللہ الحسین جو ماننا چاہتا ہے وہ حسین کی بارگاہ میں آ جائے. دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. جس طریقے سے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جس طریقے سے مجلس کے آغاز میں عزا خانے کا دروازہ کھلا ہے ویسے رات کے آخری حصے میں بھی یہ حسین کا عزا خانہ کھلا ہے. جسے آنا ہے وہ آ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ در حسین پا ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ. یہ اتحاد کا مرکز ہے ہر کسی کے لیے. لہذا عزیزان گرامی ہر انسان در امام حسین علیہ السلام پہ آنا آتا ہے. اور یہاں سے یقین مانے عزیزان گرامی جس طریقے حسین اگر کسی کو دن کے اجالے میں شرم آتی ہے حسین سے مانگنے کے لیے تو رات کی تنہائی میں آئے اور آ کر در حسین سے بھیک مانگے. جس طریقے سے حسین دن کے اجالے میں بانٹ رہے ہو اسی طریقے سے رات کی تاریکی میں رات کی تنہائی میں بھی آقا عبداللہ الحسین سارے زمانے کو بانٹتے ہیں. عزیزان گرامی یہی تو بات ہے کہ اب سارا زمانہ دیکھ رہا ہے چاہے وہ یعنی اس طرح کا فیض ہے چاہے رسول اسلام سے لے کر آخری حجت علیہ السلام تک یہ سارا زمانہ دیکھ رہا ہے کہ ہم اسی در سے ملتے ہیں اور اسی در سے پایا جاتا ہے. اور اگر اسی در سے نہ پایا جاتا اور ان ناموں سے نہ پایا جاتا تو زمانہ کسی اور کے نام سے بھی بھیک مانگ لیتا. مگر جسے بھی دیکھیے وہ حسین کے نام سے علی کے نام سے اور وہ محمد مصطفیٰ کے نام سے آخری حجت کے نام سے زمانہ مانگ رہا ہے. اور سارے زمانہ کو یہ بھیک انہی کے نام سے ملتی ہے اور اسی سے انسان خوش ہوتا ہے اور اسی سے فیضیاب ہوتا ہے. اور عزیزان گرامی اور ایک بات ابھی آپ نے عرض کی میں اسی سے ذرا سا ریلیٹڈ کرتے ہوئے میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر کے بات کو اپنی منزل تک لے جانا چاہتا ہوں. ذرا سا توجہ رکھیے گا. دیکھیے توجہ رکھیے گا اس جملے پر. یہ آل محمد علیہ السلام دعا دیتے ہیں بالکل دعا دیتے ہیں اور اگر یہ دعا نہ دیں گے تو پھر اللہ بھی انہیں سرفراز نہ کرے گا. جسے حسین اور آل محمد کا وسیلہ نہ ملے پھر اسے اللہ بھی وہ چیزیں عطا نہیں کرتا بغیر آل محمد کی ذات کے. اب عزیزان گرامی اسی طریقے سے میں ایک لفظ اور عقیدتاً عرض کر دوں. توجہ رکھیے گا. تاریخ یہ کہتی ہے تاریخ یہ کہتی ہے کہ انسان اور یہ بھی آپ خود اس بات کو ملاحظہ فرمائیں گے کہ انسان اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر مجلس عزا میں آ جاتا ہے. کیوں؟ سارا گھر خالی ہے لیکن فرش عزا بھرا ہوا. کیوں؟ کہ اسے یقین ہے سب کچھ ہو جائے مگر ہم فرش عزا پر اگر آ جائیں گے تو آقا حسین ہمارے گھر والوں کو بھی دیکھیں گے ہمارا گھر بھی دیکھیں گے. ہے نا عزیزان گرامی؟ اب اسی سے بات کو ریلیٹڈ ملاتے ہوئے میں ایک لفظ ادا کرتا ہوں. صاحب مناقب ایک کتاب ہے مناقب آل محمد. اس کے اندر ایک لفظ ملتا ہے. آپ نے خط کا تذکرہ کیا تھا بس چھوڑ رہا ہوں ملاحظہ فرمائیے گا. اب جتنے افراد اس مجلس عزا میں تشریف فرما ہیں جو باہر ہیں آواز دور تک جا رہی ہے وہ ملاحظہ فرمائیں. ایک شخص نے امیر کائنات کو خط لکھا. اب خط سنیے گا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم اپنا گھر چھوڑ کر مجلس عزا میں آ جاتے ہیں اور یہ یقین ہے کہ آقا حسین ہمارا گھر دیکھتے ہیں. اب سنیے عزیزان گرامی تاریخ کہتی ہے کہ ایک شخص نے شام سے امیر کائنات کو خط لکھا. خط کیا لکھتا ہے؟ وہ لکھتا ہے مولا میں آپ کے شوق دیدار میں تڑپ رہا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ سے ملاقات کروں مگر حالات اور وقت اجازت نہیں دیتے کہ میں آپ سے ملاقات کر سکوں. توجہ رکھیے گا. اب جس کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی زیارت کا شوق ہے اس لفظ کو سنیں انشاءاللہ محسوس ہوں گے. تاریخ کہتی ہے کہ اس شخص نے ایک خط لکھا میرے کائنات کے نام اور لکھتا ہے مولا آپ پر ہمارا سلام. سلام کرنے کے بعد لکھتا ہے مولا آپ کی زیارت کے شوق میں میں رات و دن بے چین اور تڑپتا رہتا ہوں لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی زیارت کروں چاہتا ہوں میں آپ سے ملاقات کروں. اب یہ کہنا تھا وہ لکھتے لکھتے کہتا ہے مگر مولا میں کیا کروں میرا خاندان ہے میں اپنے گھر والوں کو اگر چھوڑ دوں تو دشمنوں سے مجھے ڈر ہے وہ میرا گھر لوٹ لیں گے میرے گھر والوں توجہ اسیر بنا لیں گے انہیں قیدی بنا لیں گے لہٰذا میں کسی ڈر و خوف کی وجہ سے میں آپ سے ملنے آپ سے ملاقات کرنے نہیں آ پاتا. مولا کوئی راہ حل نکالیے تاکہ میں آپ سے ملاقات کر لوں تاکہ آپ سے میں آپ کی زیارت کر لوں تاکہ میں آپ سے مل لوں. عزیزان گرامی اب اس نے خط لکھ کر امام کی بارگاہ میں ارسال فرمایا بھیج دیا. اب روایت کہتی ہے کہ امیر کائنات کوفے میں موجود تھے. اب جیسے ہی وہ خط امیر کائنات کی کئی دنوں کے بعد اب جو پہنچا ہے
سنیے عزیزان گرامی، ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں. اگر جس کے دل میں خلوص اہل بیت سے ملنے کا شوق، اہل بیت علیہ السلام سے ملنے کی زیارت کرنے کا شوق جس کے دل میں ہے، وہ لفظ کو بغور سنے. توجہ رکھیے، ایک سلوات پڑھتے مل کر محمد وآل محمد. ایسے سلوات پڑھیے کہ پڑھنے کا دل چاہے. مل جل کر توجہ رکھیے عزیزان گرامی. کیا میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں؟ ملاحظہ فرمائیے گا. میں ایک نتیجے تک لے کے جانا چاہتا ہوں کہ جس کے دل میں شوق زیارت آل محمد ہے، جو چاہتا ہے کہ وہ آل محمد علیہ السلام سے ملاقات کرے، زیارت کرے. یہی وجہ ہے روایت میں ملتا ہے کہ جو ہر انسان آخری امام سے ملنا چاہتا ہے، یہی ہے نا، ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم زمانے کے امام سے ملاقات کریں. تو روایت یہ کہتی ہے کہ جب میدان محشر میں ہر انسان اپنے زمانے کے امام کو دیکھے گا تو یہی کہے گا ہم نے تو اس امام کو دیکھا ہے. توجہ چاہتا ہوں، ہم نے امام کو دیکھا ہے، مگر چونکہ اس دنیا میں معرفت نہیں ہوگی لہذا انسان پہچان نہیں پائے گا. ورنہ ہر انسان اپنے زمانے کے امام سے ملاقات کرتا ہے. وہ جب بھی مشکل میں پھنستا ہے اپنے امام کو بلاتا ہے تو امام مشکل کشائی کرتے ہیں. مگر انسان معرفت نہیں رکھتا لہذا انسان پہچان نہیں سکتا. لہذا جب میدان محشر میں امام کو اپنے سامنے دیکھے گا تو یہی کہے گا ہم نے تو امام کو دیکھا ہے، ہم نے تو امام سے ملاقات کی ہے. لہذا عزیزان گرامی اب سنیے وہ جو جملہ آپ کی خدمت میں، امام کی خدمت میں اب وہ خط آیا. توجہ رکھیے گا. لہذا امام کو کبھی محدود نہ کریے. امام کو، اہل بیت علیہ السلام کو آپ کبھی محدود نہ کریے. آل محمد کی کسی ذات کو آپ محدود نہ کریے کہ یہاں ہیں یا نہیں ہیں، وہاں ہیں وہاں نہیں ہے. کبھی بھی ہرگز اپنے ذہن میں خیال یہ پیدا نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ بعید حد تخیل قریب روح بشر حسین، یعنی توجہ عزیزان گرامی، بعید حد تخیل قریب روح بشر حسین یعنی رسولوں کے معجزے کا ہنر. یہ ذات توجہ عزیزان گرامی، حسین یعنی رسولوں کے معجزے کا ہنر. یہ دین باعث تخلیق حرف کن کا اثر، یہ رازدار محمد، یہ آئینے کی خبر. یہ سوچنا بھی ابس ہے کہاں کہاں ہے حسین، جہاں جہاں بھی خدا ہے وہاں وہاں نہیں. ذرا سا توجہ رکھیں عزیزان محترم، اپنی آواز سے مرخوص کریے گا. کبھی بھی محدود آل محمد کی ذات کو آپ نہ کریں. اب سنیے عزیزان گرامی، اس نے خط لکھا. کیا لکھتا ہے؟ مولا آپ سے میں ملنا چاہتا ہوں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. لہٰذا یہ گھر کہ ہمارے یہ سارے ماحول ہمیں اجازت نہیں دیتے. اگر میں یہ سب چھوڑ کے آؤں تو لٹنے کا ڈر ہے، گھر والوں کو قید اور اسیر ہونے کا ڈر ہے. لہٰذا میں آپ سے مل نہیں پاتا. مولا کوئی راہ حل نکالیے، کوئی ذریعہ نکالیے تاکہ میں آپ سے مل لوں، آپ سے ملاقات کر لوں. اب جب یہ کہنا تھا، امام امیر المومنین نے، تاریخ کہتی ہے، قلم اٹھایا، کاغذ اٹھایا، اس پر لکھا وعلیکم السلام. جو اس نے سلام کیا تھا امام نے اس کے سلام کا جواب دیا. توجہ رکھیے گا. تاریخ کہتی ہے ویسے عالم میں امام نے لکھتے لکھتے ایک جملہ کہا کہ ایسا کرو تم سارے اپنے قبیلے والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر والوں کو اکٹھا کرو. اکٹھا کرنے کے بعد ان سے کہو کہ سب مل کر آل محمد پر درود بھیجیں. ایک صلوات پڑھ مل کر سنیں. امام نے کیا کہا؟ ان سے کہو کہ محمد اور آل محمد. ایک صلوات اور پڑھ مل کر ایک اور صلوات پڑھ مل کر محمد. اسی لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں، ذرا سا بیداری سے سن لیجئے گا. دنیا کی بنائی ہوئی چیز پر ہم بھروسہ ہی نہیں کرتے. یہاں پر اگر روی صاحب کو جملہ مجھے یاد آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی بنائی ہوئی چیز پر ہم بھروسہ نہیں کرتے. نہ ہم دنیا کے بنائے ہوئے خلیفہ پر بھروسہ کرتے ہیں، نہ ہم اس چیز پر بھروسہ کرتے ہیں. لہٰذا جو اللہ کی بنائی ہوئی شے میں اس چیز پر بھروسہ کرتا. توجہ رکھیے گا. امام کیا لکھتے ہیں؟ تم اپنے قبیلے اور اپنے خاندان کو اکٹھا کرو، ان سے کہو کہ وہ ایک جگہ رہیں. اس کے بعد فرمایا کہ تم سب مل کر محمد اور آل محمد کی ذات پر صلوات پڑھو. توجہ عزیزان گرامی، سب مل کر صلوات پڑھیں. اس کے بعد تم اللہ سے مخاطب ہو کے ایک جملہ کہو، اے پروردگار تم، توجہ عزیزان گرامی، اے پروردگار آپ کو آپ کے بندے علی کا اور آپ کی پیروی کرنے والے علی کی،
توجہ دیدان گرامی، کہ میں واسطہ دیتا ہوں، اے پروردگار میں تجھے علی کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو ہمارا اور ہمارے مالوں کا اور ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما۔ اب تاریخ کہتے ہیں، اس کے بعد امیر کائنات کہتے ہیں تم یہ واسطہ اللہ کو دے کر ہم سے ملاقات کرنے کے لیے گھر سے نکلو۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس نے اپنے پورے قبیلے کو، اپنے خاندان کو جمع کیا، اور جب جمع کر لیا، تاریخ کہتی ہے کہ اس کے بعد اس نے سب مل کر آل محمد پر صلوات پڑھے۔ اس کے بعد اللہ سے مخاطب ہوا، اے پروردگار تجھے علی کا واسطہ، تجھے علی کا واسطہ، تو ہماری اور ہمارے مال کی اور ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما۔ لہذا یہ اللہ سے وعدہ کر کے گھر سے نکلا۔ اب جیسے ہی تاریخ کہتی ہے کہ معاویہ کا ایک کارندہ تھا، اس نے اپنے جا کر معاویہ سے بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ علی کا چاہنے والا اپنے گھر سے نکل گیا ہے، لہذا تم جاؤ اور جا کر اس کے مال و اسباب لوٹ لو۔ اب جب یہ کہنا تھا، تاریخ کہتی ہے معاویہ نے اپنے کارندوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر اس کا مال بھی لوٹ لو اور ان کے گھر کی عورتوں کو اسیر بنا لو۔ صاحب مناقب تحریر فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس کے لشکر والے چلے، گھر پہنچے، حملہ آور ہوئے، چاہا کہ سارے اسباب کو لوٹیں، ان کے گھر والوں کو قیدی بنائیں۔ جیسے یہ کہنا تھا، چونکہ اللہ سے علی کا وعدہ ہوا، نہیں طرح سے میرے ساتھ رہیں آپ، لہذا چونکہ اللہ کو واسطہ علی کا دیا گیا، لہذا روایت یہ کہتی ہے، صاحب مناقب تحریر فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو چاہنے والا علی کا تھا، اس کے گھر والوں کو، تمام کے تمام افراد کو ویسا بنا دیا جیسے معاویہ کے لشکر والے تھے۔ نہیں آپ میرے ساتھ نہیں ہیں، کہ ویسی مشابہت والوں بنا دیا جیسے معاویہ کے لشکر میں افراد موجود ہوں جو اس کے زیادہ قریب رہتے ہوں۔ کہتے اللہ نے ان تمام کے تمام گھر والوں کو اس کے لشکر کے مشابہ بنا دیا تاکہ پتہ نہ چلے کہ اس کے گھر والے کون۔ نہیں آپ میرے ساتھی نہیں، خدا کی قسم، اس کے گھر والے کون اور اس کے ساتھی کون، اس کے لشکر والے کون۔ اب جیسے ہی وہ حملہ آور ہوئے، گھر میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، یہ تو سارے کے سارے اپنے ہیں۔ آپ بڑے خاموش ہیں، خدا کی قسم ذرا سا میرے ہاتھ ساتھ رہیے گا۔ کیا فرمایا کہ یہ تو سب ہمارے ہیں، ہم کسے لوٹنے آئے ہیں، یہ تو سب ہم جیسے ہیں جو اس کے قریب رہتے ہیں، جو اس کے گھر میں رہتے ہیں، جو اس کے دربان ہیں۔ لہذا وہ کہتا ہے کہ سب کے سب مثل اس کے لشکر کے ہو گئے۔ اب وہ کہتا ہے کہ یہ کہاں گئے جس کا گھر ہے، نہیں توجہ، یہ کہاں گئے جس کا گھر ہے، یہ کہنا تھا تو جو کارندے جو مشابہت رکھ رہے تھے، جو اللہ نے انہیں بنا دیا تھا ویسا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں قید کر کے ہم نے بازار بھیج دیا تاکہ انہیں فروخت کر دیا جائے، تاکہ انہیں بیچ دیا جائے۔ اب جب یہ کہنا تھا، روایت کے فقرے ہیں، جیسے ہی وہ کہتا ہے، اس کے بعد یہ سب انسانوں کو وہ واپس ہوئے، واپس آنے کے بعد آ کر معاویہ سے بتاتے، کہتے ہیں یہ بتاؤ تم نے جہاں بھیجا تھا وہاں تو کوئی ہے نہیں، وہاں تو سارے کے سارے اپنے ہیں، لہذا وہ تو قبضہ کر لیے گھر پر۔ اب وہ حیران پریشان، آخر وہ گئے کہاں، پوچھتے وہ گئے کہاں، کہ وہ سب کے سب بازار گئے بیچنے کے لیے، انہیں قیدی بنا لیا گیا، انہیں اسیر بنا لیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں ہم بازار میں جا کر بیچ دیں گے۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ، یہ تو گھر والے کا معاملہ ہوا، کہ یہ بتاؤ کہ وہ جو مال اس کے گھر میں تھا وہ کہاں گیا۔ توجہ دیدان گرامی، کہ یہ بتاؤ وہ گھر والے وہ مال کہاں گیا، کہ گھر میں رکھا ہوا۔ اب تاریخ کہتی ہے پھر ایک لشکر بھیجا، جیسا ہی لشکر بھیجا کہ اس کے مال کو اٹھائیں۔ دیکھیے اہل بیت سے اللہ کا وعدہ، خدا کی قسم اگر خدا کا واقعہ اہل بیت کا واسطہ دیں گے تو کیا موجودہ نمائی ہوگی۔ تاریخ کہتی ہے جیسے ہی یہ لشکر پہنچا تاکہ ہم مال کو غصب کریں، چھینیں، اسی عالم میں انہوں نے کیا دیکھا، جو مال تھا پہلے تو گھر والوں کو ان کی شبیہ بنایا، ان جیسا بنا دیا، اور اس کے بعد فرماتے جو مال تھا اللہ نے بچھو کی شکل اختیار کرا دی۔ کیا فرمائے، جتنے مال جتنے خزانے تھے اللہ نے حکم دیا سارے کے سارے مال بچھوؤں میں تقسیم ہو گئے، بچھوؤں کی طریقے بن گئے، بچھو کی شبیہ بن گئے۔ پتہ چلا جو انسان تھے وہ ان کی شبیہ بنے، جو مال تھا وہ بچھوؤں کی شبیہ بنا۔ اب انہوں نے چاہا کہ جیسے اٹھائیں، بچھوؤں نے ڈنک مارا،
نہیں، آپ میرے ساتھی نہیں ہیں۔ صاحب مناقب تحریر کرتے ہیں کہ جیسے جیسے یہ اٹھانا چاہتے ہیں، جیسے جیسے یہ اپنے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، پہلے تو مال کی شبی تھا، جیسے ہی ہاتھ میں آیا بچھو کی شبی، کسی کے ہاتھ میں، کسی کے پیر میں۔ اب یہ صاحب مناقب کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ تو مر گئے، کچھ تو مر گئے، کچھ تو وہ تھے کہ اگر پیر میں اس نے کاٹا تو پیر سے لولے، ہاتھ میں کاٹا تو ہاتھ سے لولے، یعنی کوئی کام نہیں کر سکتے، ہاتھ شل ہو گیا، پیر کام کرنا بند کر دیا۔ اب وہ حیران پریشان ہو کر، توجہ دیدان گرامی، تاریخ کہتی ہے کہ اب جیسے ہی یہ منظر اس کے لشکر والوں نے دیکھا، ہاپتے بھاگتے، اب جملہ جیسے چاہے استقبال کیجیے گا، تاریخ کہتی ہے ہاپتے بھاگتے پہنچے دربار میں، تو تم نے ہمیں کہاں بھیجا؟ تم نے ہمیں کہاں بھیجا؟ نہ وہاں انسان، نہ وہاں مال، وہاں سب ہم جیسے، وہاں مال سب بچھوؤں میں بٹ گیا، کہ یہ بتاؤ آخر وجہ کیا ہے؟ تو ایک غلام نے پڑھ کر کہا علی کی دشمنی بڑی مہنگی پڑ گئی۔ اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھتے مل کر محمد علی کی دشمنی بڑی مہنگی پڑ گئی۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ علی کا غلام تھا۔ اب سنیے خدا کی قسم، اب وہ شخص آرام سے امام کی خدمت میں پہنچا، امام کو سلام کرتا ہے اور امام سے ملاقات کرتا ہے، قدم بوسی کرتا ہے، ہاتھوں کو چومتا ہے۔ مولا بہت شکریہ، آپ نے ملنے کے وسائل فراہم کیے، ہم آپ کے پاس آ گئے مولا، لیکن دل میں ایک تمنا ہے۔ آئے ہائے ہائے مولا، ایک دل میں تمنا ہے۔ کہ وہ تمنا کیا ہے؟ تمہاری تمنا تو پوری ہو گئی، تم امام سے مل لیے، امام سے ملاقات کر لیے، کہ یہ تو بتاؤ تمنا کیا ہے؟ اب وہ کہتا ہے مولا میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں میرے گھر والے کہاں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ یہ مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے گھر والے کہاں۔ امام نے کہا تمہارے گھر والے بھی اچھے ہیں، صحیح ہیں، سالم ہیں، اور تمہارا مال و اسباب بھی صحیح و سالم ہے۔ اب امام نے جب وہ کہا مولا یہ تو میں یقین ہے مجھے، یہ تو مجھے سکون ہے کہ آپ نے جو کہہ دیا وہ ہے۔ توجہ دیدان گرامی، مولا مجھے یہ اطمینان ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ نے جو کہا ہے وہ ہے، آپ نے جو کہا ہے وہ ہے۔ جملہ سنیے گا، آپ نے جو کہا ہے وہ ہے، مگر جناب ابراہیم نے یہی تو کہا تھا نا، اے پروردگار، تم جملہ سنیے گا، اے پروردگار مجھے یقین ہے کہ تو زندہ کرتا ہے، تو مردہ کرتا ہے، لیکن اطمینان قلب کے لیے، اطمینان قلب کے لیے، تاکہ تو یہ انجام دے دے، تو مردے زندہ کیسے کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ چند پرندوں کے گوشت کو اکٹھا آپس میں ملا دیا، کہا ایک پہاڑی پر رکھ دو، ان کے چوچ کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، کہا تم آواز دو۔ جیسے ہی آواز دیا، سارے کے سارے گوشت جو مخلوق تھے الگ الگ اڑتے اڑتے سارے جا کر ان پرندوں میں جا کر مل گئے، پرندہ تیار ہوا۔ اللہ نے کیا کہا؟ کہ ویسے تھے جیسے تھے ویسے ہی بنا دیا، جیسے تھے ویسے ہی بنا دیا۔ اب تاریخ کے کہتی ہے یہ شخص کہتا مولا یہ تو میرے اطمینان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، آپ ذرا سے مدد کرے تاکہ مجھے یقین تو ہے۔ اب امام نے کہا ذرا میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اب جیسے ہی اس نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ گھر والے اپنے گھر میں ہیں، مال جہاں تھا وہی ہے۔ اس کے بعد اس نے امام کے ہاتھ قدموں پر ہاتھ رکھا، رکھنے کے بعد ایک جملہ کا مولا جو آپ سے مل گیا اس کی دنیا بھی ہو گئی، اس کی آخرت بھی ہو گئی۔ ایک صلوات پڑھ دے مل کر۔ دنیا بھی جو آل محمد سے مل گیا، دنیا بھی اس کی ہے اور آخرت بھی اس کی ہے۔ لہذا دیدان گرامی آل محمد کا در کبھی نہ چھوڑے، ان کا دامن کبھی نہ چھوڑے، ورنہ میدان محشر میں زمانہ دیکھے گا سب کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، جو اس کا جو امام ہوگا اسے اس کے ساتھ ساتھ بلایا جائے گا۔ مگر اب دیکھیں جملہ کہہ رہا ہوں، ماشاءاللہ تمام مولائی بیٹھے، چارنے والے بیٹھے، دیکھتا ہوں اس جملے کا کیسے استقبال کرتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں مفسر لکھتے ہیں کہ اللہ نے کہا سب کو اس کے امام کے ساتھ محشور کیا جائے گا، امام کے ساتھ بلایا جائے گا، لیکن
اب جملہ کہہ رہا ہوں، استقبال کیجئے گا خدا کی قسم. وہ کہتے ہیں کہ زمانے کے تمام امام، توجہ، ان کے امام، میرے ساتھ رہیے گا خدا کی قسم، ان کی امت آگے ہوگی، ان کے امام پیچھے ہوں گے. نہیں، میرے ساتھ رہیں خدا کے لیے، میں جملہ کہنے لگا ہوں. صاحب مفسر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میدان محشر میں امام کے ساتھ انہیں محشور کیا جائے گا تو ان کے امام پیچھے ہوں گے، ان کے امتی آگے ہوں گے. پھر یہاں پر رسول سے حدیث فرماتے ہیں، کہتے ہیں مگر جب علی ہوں گے اور ان کے امتی ان کے چاہنے والے ہوں گے تو علی آگے ہوں گے، ان کے امتی پیچھے ہوں گے. کاش کہ آپ میرے ساتھ رہ جائیں، میں لے جانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ جب اور امام آئیں گے تو ان کے امتی آگے آگے، امام پیچھے پیچھے، مگر جب علی آئیں گے تو علی آگے آگے، امتی پیچھے پیچھے. اب وہ دلیل لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ان کے اماموں کو بھروسہ نہیں، ہائے ہائے، ان کے امام کو بھروسہ نہیں کہ امت ہمیں ساتھ دے گی یا نہیں دے گی، لیکن علی کو یقین ہے یہ میرے چاہنے والے جنت چھوڑ سکتے ہیں، علی کو نہیں چھوڑیں گے. صلوات پڑھ دے مل کر محمد. لفظ علی زمانہ سمجھے دی جانے میں حرکتی اشیاء عالم میں یہ اختیار ہے ان کا، یہ اختیار ہے ان کا. اور میں ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں، ملاحظہ کیجئے گا. عظمت سمجھے آل محمد کی زمانہ اگر آل محمد کی ذات کو سمجھ گیا تو پھر اسے بھٹکنے کی ضرورت نہیں. در آل محمد کیا ہے، توجہ رکھیے. دیکھیے، آسمان پر چمکنے والوں میں 3 شے پائی جاتی ہیں. آسمان پر چمکنے والوں میں، روشنی دینے والوں میں 3 چیز پائی جاتی ہے. ایک سورج ہے، ایک چاند ہے اور ایک تارا. یہی ہے نا؟ اور کیا مصلحت ہے خدا کی قسم، خدا کی. سورج کو علی سے منسوب کیا، چاند کو نبی سے منسوب کیا، تارے کو فاطمہ زہرا سے منسوب کیا. یہ دنیا والوں، اگر آل محمد کا بغض دلوں میں ہے تو کوئی اور دنیا تلاش کرو. آپ کی خاموشی کو سلام ہے. کہتے ہیں کہ اگر آل محمد کو چھوڑ کر ہی دنیا میں زندگی بسر کرنا ہے تو پھر کوئی اور دنیا تلاش کرو جہاں نہ سورج پایا جائے، نہ تارا پایا جائے، نہ چاند پایا جائے. لہٰذا اگر آپ کو اس دنیا میں رہنا ہے تو سورج ملا ان کی روشنی علی کے صدقے میں، چاند علی کے صدقے میں، ستارے آل محمد کے صدقے میں. اب سنیے عزیزان محترم، میں ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں آئے ہوئے تمام افراد کی بارگاہ میں، پیغام سمجھ کر یہ لے کے جائیے گا. روایت یہ کہتی ہے کہ جب اللہ کے نبی سے زمانے والوں نے امتحان لینا شروع کیا، بس ایک جملہ سنیے گا اور لطف لیجیے گا اور لے کے جائیے گا اپنے دلوں میں. کیا بہت بڑا پیغام دینے جا رہا ہوں کہ در آل محمد پر صرف شیعہ نہیں بلکہ ساری قوم جمع ہوتی ہے. یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا. اب جملہ سنیے. تاریخ کہتی ہے کہ جب اللہ کے نبی سے زمانے نے امتحان لیا اور اللہ کے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. اب اس روایت کو سنیے گا، ذہن میں لے کے جائیے گا. روایت کہتی ہے، بعض علماء کہتے ہیں، وہ یہ تحریر کرتے ہیں، جب نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، ایک حصہ کوہ قبیس پہ گیا، ایک حصہ ایک اور پہاڑ پہ گیا. تو بعض علماء کہتے ہیں یہ منظر صرف اور صرف عرب والوں نے دیکھا. توجہ رکھیے گا. وہ کہتے ہیں کہ بعض علماء لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی نے چاند کے 2 حصوں میں تقسیم کیا، چاند کو 2 حصوں میں بانٹا، وہ کہتے ہیں کہ صرف یہ منظر عرب والوں نے دیکھا. اب یہاں پر علامہ طالب جوہری صاحب اپنی کتاب تفسیر قرآن میں ایک جملہ لکھتے ہیں. اب یہ جملہ سنیے گا، بات اچھی لگے تو دل میں لے کے جائیے گا. وہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف اہل عرب والوں نے یہ منظر نہیں دیکھا. کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ جیسے چاند ایک
سارے زمانے میں دکھائی دیتا ہے۔ تو اگر چاند تو ٹکڑے ہوگا تو پھر صرف عرب والے نہیں بلکہ سارے زمانے والے دیکھیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ علامہ طالب جوہری صاحب اپنی کتاب توجہ رکھیے گا، تفسیر نور القرآن میں لکھتے ہیں، تفسیر قرآن میں وہ کہتے ہیں کہ جب اس منظر کو ہندوستان کے ایک راجا نے دیکھا، بات پہنچ گئی انشاءاللہ، محسوس ہوں گے آپ کہ آل محمد کی ذات کو کہا جاتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی وہ منظر، وہ وقت آتا تھا کہ جب چاند اپنے منظر ثواب پہ جاتا تھا تو وہ رات کو اس حالت میں وہ پوجا کرتا تھا۔ کون؟ توجہ رکھیے گا، بادشاہ کا نام تھا کنور سنگھ۔ تحریر فرماتے ہیں علامہ طالب جوہری صاحب، وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ تھا ہندوستان کا جس کا نام تھا کنور سنگھ۔ وہ جب چاند ایک دم بلندی پہ جاتا تھا تو چاند کو دیکھتا تھا اور پوجا کرنے میں مشغول ہو جاتا تھا، مصروف ہو جاتا تھا۔ اب جیسے ہی وہ وقت آیا تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا، تو جیسے ہی دیکھتا ہے تو اب چاند ایک نہیں، چاند ایک نہیں، دو حصوں میں بٹا ہوا۔ اب جب دو حصوں میں اس نے دیکھا تو اس کے بعد اس نے نجومیوں کو بلایا، ہر زمانے میں ہوتے ہیں، اس نے بلایا۔ آج تک زمانے نے ایسا منظر دیکھا ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ چاند کو ہم نے دو حصوں میں دیکھا۔ اب اس نے بلایا، اب جب لوگ آئے کہ بتاؤ یہ منظر ہوا کیسے؟ توجہ چاہتا ہوں کہ یہ بتاؤ منظر یہ ہوا کیسے؟ آج تک چاند آہستہ پہلے باریک ہوتا ہے، جیسے جیسے دن ہوتا ہے چاند کی حالہ بڑھتا رہتا ہے، جب 14 ہو جاتا ہے تو مکمل چاند ہو جاتا ہے۔ لہذا تاریخ کہتی ہے کہ ایسے عالم میں اب اس نے جب نجومی کو بلایا تو اس نے کہا کہ آخر یہ منظر کیا ہے، یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ چاند تو پورا رہتا ہے لیکن آج دو حصوں میں دیکھا گیا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو نجومی نے آ کر بتایا کہ ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے جب اللہ کا آخری اوتار آئے گا، آپ کی خاموشی کو سلام ہے خدا کی قسم، وہ کہتا ہے کہ جب اللہ کا آخری اوتار آئے گا تو اللہ اس کے ہاتھ میں اتنی طاقت عطا کریں گے کہ وہ چاند کو دو حصوں میں بانٹ دے گا۔ ہمیں کہا جا کے سناؤں آپ کو، کہتے جب اللہ کا آخری اوتار آئے گا، آخری اوتار آئے گا تو اس کے ہاتھ میں اللہ اتنی طاقت عطا کرے گا کہ وہ چاند کو دو حصوں میں بانٹ دے گا۔ کہاں آئے گا؟ نجوم نے بتایا کہ عرب میں، عرب کی دھرتی پر ایک اوتار آئے گا اللہ کا، جس کے ہاتھوں میں یہ قدرت ہوگی کہ وہ چاند کے دو حصوں میں تقسیم کر دے گا۔ اب تاریخ کہتی ہے ایسے عالم میں کام مجھے ملاقات کرنی ہے ایسے شخص کی جو اللہ کا اوتار بن کر آیا۔ روایت کہتی ہے کہ اب اس نے کہا اپنے ایک کمانڈر سے جو اس کے گھر میں موجود تھا، بلایا کہ جاؤ یہ اشیاء دیا کچھ، ان اشیاء کو لے کے جاؤ، اگر اس نے بتا دیا تو میں سمجھوں گا کہ ہاں وہ اللہ کا زمین پر اوتار بن کر آیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اب وہ اس کا چاہنے والا، اس کا کمانڈر اب جیسے ہی پہنچا، پوچھتے پتہ لگاتے لگاتے کئی دنوں کے بعد اب جو اس پہنچا تو اس میں جو روایت لکھتی ہے کہ بادشاہ نے کیا کیا دیا۔ آج جو اپنی زبانے میں کہتے ہیں سپاری، کسینی جسے کہا جاتا ہے، وہ دیا، اس کے کاٹنے کا ایک اشیاء دیا جسے اپنی زبان میں سروتر کہتے ہیں یا کوئی اور زبان میں جو بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور جس میں وہ شے رکھی جاتی ہے وہ دیا۔ یہ تین چیز دیا، دینے کے بعد کہتا ہے کہ لے کے جاؤ، اگر اس نے بتا دیا تو میں سمجھوں گا کہ زمین پر وہ اللہ کا بنایا ہوا بھیجا ہوا شخص ہے۔ اب یہ پتہ لگاتے لگاتے پہنچا ہے کون؟ اس بادشاہ کا ایک جو غلام تھا، جو کمانڈر تھا اس کی فوج کا۔ اب جو جیسے ہی پہنچا، نبی کی نگاہ اس کے چہرے پہ پڑی، اس کا نام لے کے بلایا، قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، وہ کہتا ہے میرا نام یہ کیسے جانتے ہیں؟ ہو نہ ہو یہ وہی ہوں گے، ہو نہ ہو یہ وہی ہوں گے۔ وہ کون؟ حضور سرور کائنات عزیزان محترم ہو گیا۔ رسول اسلام فرماتے ہیں کہو تم آئے ہو میرا امتحان لینے کے لیے، تمہیں بھیجا گیا ہے میرا امتحان لینے کے لیے؟ اس نے کہا ہاں کسی نے مجھے بھیجا ہے عزیزان گرامی۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ اس نے اپنے تھیلے سے وہ سارے سامان نہیں نکالے،
لیکن نبی نے فرمایا تیرے پاس یہ ہے، تیرے پاس یہ ہے، تیرے پاس یہ ہے۔ اب عزیزان محترم تاریخ کہتے ہیں اس نے ہاتھوں کو جوڑا، جملہ سنیے عزیزان گرامی، اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے ارے جو تھیلے کے اندر رکھی ہوئی شے جان جاتا ہے تو پھر دنیا میں جتنی شے ہے وہ سب جان جائے گا۔ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے راجہ اور بادشاہ کو چھوڑا اور اللہ کے بنائے ہوئے اس بادشاہ کے پاس اپنی زندگی گزارنے لگا۔ کلمہ پڑھ کر آل محمد علیہ السلام کے ذکر میں وہ مشغول۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کا نتیجہ کیا ہے؟ کا نتیجہ یہ ہے، اب میں جملہ کہہ رہا ہوں استقبال کیجیے گا۔ آل محمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ زمانہ یہ زمانے تک نہیں جاتے، زمانہ خود ان تک آتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جیسے انسان پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا، لہذا یہ آل محمد کی ذات یہ سمندر کی طرح ہے، کونے میں بھرے ہوئے پانی کی طرح، جسے سیراب ہونا ہے، جسے چکم سیر ہونا ہے، وہ اس در پہ آ جائے گا۔ لوگ عزیزان گرامی، یہ ہیں کون؟ آل محمد کی ذات۔ جو کچھ پوچھنا ہے انہیں سے پوچھو، دنیا میں جتنے بھی ذرات ہیں یہ سب کی باتیں جانتے ہیں، دنیا میں آئے ہوئے انسان یہ سب جانتے ہیں۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ کوئی ان کے اختیار کو نہ مانے، یہ الگ بات کوئی ان کے عہدے کو نہ مانے، یقین مانے جو ان کا عہدہ نہیں مانتا وہ بھی دنیا میں رہ رہا ہے، جو ان کا عہدہ مانتا ہے وہ بھی اس دنیا میں رہ رہا ہے، مگر میدان محشر میں پتہ چلے گا، میدان محشر میں جب زمانہ عظمت حضور کائنات، عظمت امیر کائنات، عظمت فاطمہ زہرا جب زمانہ دیکھے گا تو پچھتاوا کرے گا۔ روایت کے جملے ہیں پچھتاوا کرے گا میدان محشر میں، جب ان کی عظمت دیکھے گا تو یہی کہے گا کاش کہ ہم دنیا میں ان کے ساتھ ہوتے، کاش کہ ہم دنیا میں ان کے ساتھ ہوتے۔ عزیزان گرامی، اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں یہ ذات کو اللہ نے خلق کیا، لولا کا لما خلقت الافلاق، یہ دنیا والوں اگر محمد کو بنانا نہ مقصد ہوتا تو میں دنیا کی کوئی شے نہ بناتا۔ لولا علی لما خلقت، اے محمد اگر فاطمہ کو، اگر علی، اے محمد اگر علی کو بنانا مقصد نہ ہوتا تو میں آپ کو نہ بناتا۔ لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ کو دنیا میں بھیجنا میرا مقصد نہ ہوتا تو نہ میں علی کو بھیجتا نہ میں محمد کو بھیجتا۔ لو ارباب اعضا، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ خلق ہوا محمد کے صدقے میں، محمد علی کے صدقے میں، علی فاطمہ کے صدقے میں۔ کیوں؟ کہ اسی لیے شاید شہزادی زہرا کو حجاب اللہ کہا جاتا ہے۔ اور آخری امام یعنی جناب امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کے بابا، ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد امام فرماتے ہیں نحنو حجت اللہ فی الارض، میں زمین پر، ہم زمین پر حجت ہیں، وہ جدتی فاطمہ حجت علینا، اور ہماری جدہ فاطمہ ہم سب پر حجت ہے۔ جو زمانے کے لیے حجت بن کر آئے، جو زمانے کے لیے حجت بن کر آئے اسے آل محمد کی ذات کہتے ہیں، اور جو آل محمد کے لیے حجت بن کر آئے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ مگر ہاں ارباب اعضا، رونے والوں، سوگواروں، پرسا دینے والوں، عزاداروں، خدا آپ سب کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔ اسی طریقے سے ایام غم میں، ایام عزا میں فرش عزا پا جایا کرو اور اپنی اپنی آنکھوں کو نم کر لیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ماں کی خواہش کا نام رونا ہے۔ آؤ اے میرے لال کے ماتمدارو، آؤ اے میرے لال کے عزادارو، لاؤ تمہارے زخم جو آنسو ہیں میرے حسین کے زخموں کا مرہم ہے۔ لو عزادارو، قیامت کا دن گزر چکا، رات میں نے ایک فقرہ کہا تھا، وہ فقرہ میں دہراتا ہوں، تاریخ کا عجیب فقرہ ہے کہ کربلا دو باب میں لکھی گئی، ایک حسین نے رقم کیا، ایک زینب نے رقم کیا۔ جو حسین نے رقم کیا وہ عصر عاشور سے پہلے تک کا، جو زینب نے رقم کیا وہ عصر عاشور کے بعد تک کا۔ لو ارباب اعضا، رونے والوں، سننا دو فقرے مصائب کے ہم آئے ہیں،
رونے کے لیے بھیجے گئے ہیں، رونے کے لیے۔ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کی جوان حسین کے جوانوں پر روئیں گے، جس کے بچے حسین کے بچوں پر روئیں گے۔ یہ عزادارو بس سننا، رحمت تمام کروں گا میں۔ آج میرا دل کہتا ہے 11 محرم ہے نا، آج ہی کا وہ دن تھا۔ روایت کہتی نہیں، کچھ کہتے ہیں 11 محرم، کچھ کہتے ہیں نہیں 12 محرم کا یہ واقعہ ہے۔ میں مدینے کا ایک لفظ ادا کر دوں، سننا اور دلوں میں لے کے جانا، کیونکہ رات میں ایک اور مجلس ہے، لہذا آپ وہاں بھی شریک ہوں۔ میں فقرہ عرض کرتا ہوں۔ امام حسین کی ایک کنیز تھی، جناب رباب کی ایک کنیز تھی، تاریخ نے اس کا نام شیری بتایا ہے، حضرت شیری۔ امام حسین نے جناب رباب سے کہا، اے رباب تمہاری جو کنیز ہے نا بڑی عفیف و پاک دامن ہے۔ جب امام کے لب سے یہ جملہ سنا، تاریخ کہتی ہے کہ رباب نے کہا، اے شیری آج سے ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، جہاں جاؤ دل کر دے تمہارا وہاں چلی جاؤ۔ شیری یہاں ہاتھوں کو جوڑا، یہ شہزادی ہم آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ اب یہ جملہ جب کہا، امام کا ایک غلام تھا، امام نے کہا، اے شیری اگر تم کہو تو ہم اپنے غلام سے تمہارا عقد کر دیں۔ لو باب اعضا شیری کہتی، مولا آپ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں، لہذا شیری کا امام حسین کے غلام سے کر دیا گیا۔ اے عزادارو اب جب رخصتی کا وقت آیا تو امام نے ایک جملہ کہا، جس کے پاس جو ہے وہ شیری کو لا کر دے دے۔ تاریخ کہتی ہے اب جیسے ہی بنے اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کی عورتیں، بنو ہاشم کے گھرانے کی عورتیں، اب جیسے جیسے امام کا حکم ملا، ہر بی بی اپنے اپنے حجرے میں جا کر کچھ نہ کچھ جناب شیری کی بارگاہ میں لا کر ہدیہ دے رہی ہیں۔ لیکن ان تمام ہدیوں میں اب جو دیکھا گیا تو سب سے زیادہ کیا پایا جا رہا تھا؟ سنو گے ارباب اعضا، کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ روایت کہتی ہے سب سے زیادہ اب جو شیری کو دیا گیا، ہر بیویوں نے کچھ دیا یا نہ دیا لیکن ایک چادر ضرور دی۔ جناب شیری کو امام کے حکم سے ہر بیویوں نے ایک ایک چادر دیے۔ اب جب چادر کا ایک انبار لگ گیا، شیری نے ہاتھوں کو جوڑا، جوڑنے کے بعد کہا، مولا یہ بتائیے اتنی چادر شیری کیا کرے گی؟ اے مولا مجھے آپ بتائیے اتنی چادریں شیری کیا کرے گی؟ امام نے کہا، شیری یہ چادر لے کر چلی جاؤ، ایک دن آئے گا تمہیں چادروں کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ اے عزادارو امام نے کہا، شیرین یہ چادر لے کر چلی جاؤ، ایک روز یہ چادر تمہیں کام آئے گی۔ اے عزادارو اب تاریخ کہتی ہے، شیرین جاتے جاتے جملہ کہتی ہے، مولا ہم جا تو رہے ہیں مگر مولا آپ وعدہ کریے کہ آپ ہمارے گھر ایک روز ضرور آئیں گے۔ اللہ اللہ باب اعضا قیامت کا فطرہ ہے۔ اے عزادارو ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں، اے شیرین میں وعدہ کرتا ہوں کہ حسین تمہارے گھر ایک روز ضرور آئے گا۔ اے عزادارو ابھی شیری نے ایک قدم آگے بڑھایا تھا، ایک مرتبہ امام کہتے ہیں شیری صرف حسین نہیں آئے گا، میرا اکبر بھی ساتھ آئے گا، میرا عباس بھی ساتھ آئے گا۔ اب شیری نے ایک قدم آگے بڑھایا، امام نے کہا اے شیری صرف ہم اکبر عباس نہیں بلکہ ہماری بہن زینب بھی ساتھ، ام کلثوم بھی ساتھ، رقیہ بھی ساتھ ہوگی۔ اے عزادارہ نے مظلوم کربلا اب شیری کہتی مولا پھر ہمارا گھر تو جنت بن جائے گا۔ لو عزادارہ نے امام تاریخ کہتی ہے اب شیری چلی مدینے، تاریخ کہتی ہے یہاں سٹی کوفے میں آ کر اپنا ایک محل تیار کیا۔ سننا ارباب اعضا، قیامت ہے، قیامت کا فکرہ۔ اے عزادارو شیری نے ایک محل تیار کیا اور ہر شام اپنے دروازے پہ آ جاتی تھی اور انتظار کرتی تھی، کاش کہ میرا مولا ہو نہ ہو آ رہا ہوگا۔ اے عزادارو قیامت ہو گئی۔ روایت کہتی ہے کسی نے آ کر جناب شیری سے بتایا، یہ شیری حسین کا قافلہ مدینے سے روانہ ہو گیا ہے۔ اب عزادارو شیری روز در اپنے در پر آ کر انتظار کر رہی ہے، میرا مولا کب آئے گا، میرا مولا کب آئے گا، میرا مولا کب آئے گا۔ ہر روز کا یہ دستور تھا۔ ارے شیری روز در پہ آ کر امام کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ لو عزادارو یہ قافلہ کربلا پہنچا، عاشور کا دن نمودار ہوا، ایک ایک کر کربلا والے مارے گئے۔ اس کے بعد اب جو 11 محرم کو یہ قافلہ چلنے لگا، اب جو قیامت ہو گئی۔ ایک مرتبہ شیری کا ایک دربار شیری کے قریب آیا، آنے کے بعد کہتا ہے شیری آج ہم نے کچھ ایسے قیدی دیکھے ہیں ارے جن کے چہروں سے ارے غیرت ٹپک رہی ہے۔ اے عزادارو یہ کہنا تھا، شیری
نے ایک جملہ کہا، اے عزادارو قیامت ہو گئی، سنو گے؟ شیریں نے کہا، وہ آنے والا کہتا ہے اے بی بی وہ بھوکے بڑے پیاسے محسوس ہو رہے ہیں، ان کے چہروں سے غیرت ٹپک رہی ہے، آج تک ہم نے ایسے قیدی نہ دیکھے۔ اے عزادارو، شیریں نے کہا ٹھیک ہے، ایسا کرو ان قیدیوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرو، پانی کا اہتمام کرو۔ اے عزادارو قیامت ہو گئی۔ اب تاریخ کہتی ہے شیریں نے اپنے سر پر چادر ڈالی، سننا ارباب ادا چادر ڈال کر اب جو آئی ہے نا تمام کے تمام بیویوں کو اپنے گھر لے کر آئی۔ اے عزادارو ایک ایک تاریخ کہتی ہے ایک ایک حجرہ ارے شیریں نے امام کے نام پر، اکبر کے نام پر، زینب کے نام پر منسوب کر رکھا تھا۔ اب سنو گے قیامت کا فقرہ کیا ہے؟ اب جو شیریں آئی ہے نا اپنے گھر میں تمام بیویوں کو لے کر آئی۔ اے عزادارو اب جب زینب نے سکون محسوس کیا نا ایک مرتبہ طلب کے کہا ہائے بھیا حسین۔ اب یہ جملہ کا تاریخ کر دیا ہے، ارے شیریں نے جیسے یہ جملہ سنا نا قیامت ہو گئی۔ شیریں نے ہاتھوں کو جوڑا، آج قیدیوں کے پاس اے بی بی یہ نام نہ لو، یہ نام نہ لو، یہ نام بڑا قریب ہے۔ اے عزادارو ایک کہتی ہے، شیریں کہتی ہے اگر کوئی اس قیدی کا تمہارے شہید کا کوئی بھائی ہو تو اس کا نام لے کر آواز دو۔ ابھی شیریں مڑی تھی، ایک مرتبہ زینب نے کہا واپس آ، یہ کہنا تھا عزادارو شیریں پھر مڑنے کے بعد کہتی ہے اگر کوئی اس کا یہ شہید کا اگر بیٹا ہو تو اس کا نام لو، یہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ جیسے ادھر شیریں مڑی اور ایک مرتبہ زینب نے کہا واہ اکبر، یہ کہنا تھا شیریں مڑی اے بی بی آپ تم جو نام لے رہی ہو وہ تو اہل حرم کا نام ہے۔ اے عزادارو ایک مرتبہ شیریں کا آخری فقرہ ہے۔ اے بی بی پوچھتی ہے، شیریں پوچھتی ہے اے بی بی مجھے بتاؤ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا ہم مدینے کے رہنے والے۔ ارے مدینے کا نام آیا۔ ایک مرتبہ شیریں کہتی ہے تب تو میری شہزادی زینب کو جانتی ہوں گے، میرے آقا حسین کو جانتے۔ ایک کہنا تھا زینب نے کہا اے شیریں کیا تم اپنی شہزادی کو دیکھو گی تو پہچان جاؤ گی؟ شیریں نے کہا ہاں ہاں، ارے کیوں نہ پہچانیں گے۔ یہ کہنا تھا زینب نے اپنے رخ سے بال ہٹائے، اے شیریں ارے تم نے کہاں پہچانا؟ میں تیری شہزادی زینب وسعالم الذین ظلموا ایام القلب من الخمرون انا للہ و انا الیہ راجعون۔